جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں, آپ جی نے انور کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں, میں نے تو نہیں کہا. تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے, جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے. صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی جی ہے, اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں, میں نے نہیں کہا تھا بی بی, میں نے نہیں کہا تھا. انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی. نہیں بی بی, بالکل بھی نہیں, اس طرح نہیں. آپ ہولڈ کریں. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی. توشہ خانہ سے آئے تحائف کی تصویریں بنانے پر بنی گالہ کے نگران انعام خان پر برس پڑیں. کہا توشہ خانہ سے گھر آنے والی چیزوں کی تصویریں کیوں کھینچیں؟ بشرا بی بی کی فون ہولڈ کر کے کسی دوسرے شخص سے بھی باز پرس. انعام خان کے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی. وزیراعظم کا عوام کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ, مہنگائی کے پیش نظر خصوصی پیکج تیار کرنے کی ہدایت. کہا سابق حکومت نے عوام کو مہنگائی کے چکی میں پیسا, ہم نے انہیں ریلیف دینا ہے. گیس اور بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف کے اقدامات کے لیے کہہ دیا. وزراء کو نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے پیکج تیار کرنے کا بھی ٹاسک سونپ دیا گیا. پنجاب کی سیاست میں پس پردہ جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پنجاب کے حوالے سے مشاورت, چودھری شجاعت کا فیصلہ اہمیت اختیار کر گیا. دونوں پارٹیوں کے فیصلے چودھری شجاعت کے فیصلے سے مشروط. قاف لیگ کے ایم پی ایز کا بھی چودھری شجاعت سے رابطہ. پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹے اہم. وزیراعظم کی تحریک انصاف کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنانے کی ہدایت. شہباز شریف کے زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس, حکومتی اور سیاسی حکمت عملی پر مشاورت. پنجاب میں پارٹی کارکنان کو متحرک کرنے کا بھی کہہ دیا. بولے پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیہ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا. عمران خان نے نہ صرف معیشت بلکہ سیاست اور اخلاقیات کو بھی تباہ کیا. حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں. لندن میں سخت سردی, مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف علیل ہو گئے. تیز بخار, نزلہ اور زکام کی شکایت. معالج نے آرام کا مشورہ دے دیا. نواز شریف کی آج ہونے والی تمام ملاقاتیں بھی منسوخ. باجوہ تھا, جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے, پھر کب چھوڑ دینا ہے, کب اندر اس کو ڈالنا ہے. یہاں ملک کے اندر جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے, طاقت کی حکمرانی ہے. جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے, آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں, آپ ان کو معافی دے دیں, جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس بار جنرل باجوہ نے کیا. عمران خان کے پھر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر الزامات کی بوچھاڑ. کہا نیب نے کسے کتنا دبانا اور چھوڑنا ہے فیصلہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا ہوتا تھا. کرپشن کے کیس مکمل تھے, نیب کو کام کرنے ہی نہیں دیا گیا. جنرل باجوہ نے ان سب کو این آر او 2 دیا. قانون کی حکمرانی ملک کو دلدل سے نکال سکتی ہے. کوئی مقدس نہیں, سب قانون کے تابع ہے. جھوٹ بولتا ہو جس شخص کو اس بات کی قطعی کوئی پریشانی اور ندامت نہ ہو جب وہ یہ کہتا ہو کہ میں آپ کے حالات بدلوں گا, ملک کی معیشت بدلوں گا, کروڑ ہر نوکریاں دوں گا, لاکھ گھر دوں گا, اور بدلے میں میرے ملک کو سطح غربت سے نیچے لے جائے. یہاں پر بے روزگاری کا راج ہو, یہاں پر ظلم ہو, یہاں پر سیاسی انتقام ہو, اس کے سوا اور کیا کیا ہے تم نے. عمران خان کے جھوٹے الزامات کی حقیقت قوم کے سامنے آ چکی. پی ٹی آئی کا دور ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا. کروڑوں نوکریاں دینے والا غریبی پر لے آیا, غریبوں سے چھت چھین لی گئی. بنی گالہ کیس میں عمران خان کو این آر او دلوایا گیا. لیگی رہنما ملک احمد خان کی عمران خان پر چڑھائی. خواجہ سعد رفیق بولے اسمبلی توڑنی ہے تو توڑ دو, عدم اعتماد نہیں لے کر آ رہے, ہم نے سیاسی مفادات داؤ پر لگا کر ریاست بچائی. عمران خان نے ترقی کا پہیہ روک کر ملک پر ظلم کیا. یہ کہتا ہے اسمبلی توڑ دیں گے, کسے ڈراتے ہو؟ ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, ہم اسمبلیاں
नहीं तोड़ेंगे। तुम तोड़ोगे, हम नहीं रोकेंगे। हम नहीं नो कॉन्फिडेंस ला रहे। तोड़नी है तो तोड़ो। इस्तीफे ये महज ब्लैकमेलिंग का एक हिस्सा है और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, एक इज़्तिराब का माहौल, अनरेस्ट मुल्क में पैदा करना, ये उसका एजेंडा है। खान साहब, आप हम पे तनकीद बाद में करें, लेकिन अपनी कारकर्दगी पहले बताएं लोगों को। 3.5 साल कारकर्दगी बताओ, तुम्हारी कारकर्दगी है क्या? इस्तीफे महज ड्रामा है। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना इमरान खान का एजेंडा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी विफाक पर थोप रही है। इमरान खान दूसरों पर तनकीद से पहले अपनी कारकर्दगी बताएं। हुकूमत का मुस्तकबिल रोशन है, हम बहरानों से निकल आएंगे। हमने गैस के हवाले से अज़रबैजान के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एक मुआहदा जो है उस पे हम काम कर रहे हैं। वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ड्राफ्ट हम एक्सचेंज कर रहे हैं। जो LNG है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप के अंदर खरीद सके। हम रूस गए, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा, जिसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने हमें ये बताया कि वो हमें क्रूड ऑयल, यानी जो हमें खाम तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिफाइनरीज में, वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे। उनके पास 8 किस्म के मुख्तलिफ क्रूड्स हैं। उनमें से 2 क्रूड्स जो हैं सोकॉल, जो साइबेरियन लाइट है, और यूरोल जो कि एक और लाइट क्रूड है। ये दोनों क्रूड पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। रूस से खाम तेल, डीजल और पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। सस्ती LNG के लिए भी अज़रबैजान से बातचीत चल रही है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बिलावल भुट्टो की बात दुरुस्त है कि इस वक्त रूस से तेल नहीं ले रहे। रूस के पास 8 किस्म के खाम तेल हैं। 2 किस्म के रूसी खाम तेल पाकिस्तान में रिफाइन हो सकते हैं। डिजिटल मरदमशुमारी के बरवक्त नताइज की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक। मरदमशुमारी के नताइज 31 मार्च तक शाया न हुए तो नई हल्का बंदी मुश्किल होगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत मनसूबाबंदी और वज़ीर आज़म ऑफिस को खत लिख दिया। कहा बरवक्त आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए 31 मार्च तक डिजिटल मरदमशुमारी के हतमी नताइज शाया करना जरूरी है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में अजला की हदूद मुंजमद कर दी। हल्का बंदी के अमल में शरीक अफसरान के तबादलों से भी रोक दिया। पंजाब हुकूमत को हिदायतनामा जारी। कराची में दूध 10 रुपए फी लीटर मजीद महंगा। दूध का सरकारी निर्ख 170 से बढ़कर 180 रुपए फी लीटर हो गया। रवां साल अक्टूबर में दूध की कीमत में 50 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया था।